آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں اوپن مائنڈ کا مطلب بدلتا جا رہا ہے۔ اوپن مائنڈ ہونا برا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپن مائنڈ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اوپن مائنڈ اصل میں وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، سوچے سمجھے، حق اور غلط میں فرق کر سکے، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنی قوم اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ترقی کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشحال، آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی حقیقت پر بات کرنا چاہتی ہوں جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی حقیقت آہستہ آہستہ ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہمارے ایمان پر اثر ڈال رہی ہے۔ یہ ویڈیو کسی پر تنقید کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود کو، آپ کو اور ہم سب کو جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا سکیں۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں اوپن مائنڈ کا مطلب بدلتا جا رہا ہے۔ اوپن مائنڈ ہونا برا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپن مائنڈ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اوپن مائنڈ اصل میں وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، سوچے سمجھے، حق اور غلط میں فرق کر سکے، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنی قوم اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ترقی کی طرف قدم بڑھائے۔ اوپن مائنڈ وہ نہیں ہوتا جو اپنی زندگی میں ایسے رویے اختیار کرے جو معاشرتی اخلاق اور عزت پر اثر ڈالیں، لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اوپن مائنڈ کو ایسے رویوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو بے حیائی، بے پردگی اور نمائش کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پر اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان یا لڑکیاں اپنی تصاویر یا ویڈیوز اس طرح اپلوڈ کرتے ہیں جو ان کے وقار اور عزت پر سوالیہ نشان ڈال سکتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ رویے معاشرتی اقدار پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، سوشل میڈیا خود برا نہیں ہے، اصل مسائل اس کا غلط استعمال ہے۔ ایک گھر کا تصور کریں جہاں والدین اپنے بچوں کے سامنے غلط چیزوں کو معمول بنا دیں۔ وہ بچہ جو یہ سب دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں سیکھتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سوشل میڈیا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح اور محفوظ استعمال انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ یہی چیزیں ان کے کردار اور فیوچر کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگر والدین آج اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کریں گے تو کل یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بچوں کی عادت بن جائیں گی، اور یہ اثر صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے معاشرے پر بھی پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کا درست اور محفوظ استعمال کریں تو یہ علم حاصل کرنے، مثبت خیالات کو پھیلانے اور اچھے اخلاقیات کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے خاندان، اپنی کمیونٹی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مثبت اثر ڈالنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کے غلط استعمال صرف چند ہوتے ہیں، لیکن صحیح اور سمجھداری سے استعمال کرنے کے لاکھوں راستے ہوتے ہیں۔ غیرت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن حفاظت صرف چند ہی کرتے ہیں۔ اصل غیرت یہ نہیں کہ ہم باتوں میں بڑے بن جائیں، بلکہ اصل غیرت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اخلاقی اقدار کی حفاظت کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حقیقی عزت، وقار اور ذمہ داری سکھا رہے ہیں، یا صرف ہم انہیں دکھاوے، شہرت اور ٹرینڈ کی غلامی سکھا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں جن سے تباہ شدہ قوموں کو سبق ملا۔ ہم کب جاگیں گے؟ اس وقت جب ہمارے گھر اور ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، یا اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے ہو؟ تب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے چند لمحوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دیا۔ یاد رکھیے، وہ گھر برباد نہیں ہوتے جن میں دولت یا دنیاوی آسائشیں کم ہوں، بلکہ وہ گھر برباد ہوتے ہیں جن میں حیا، عزت اور وقار ختم ہو جائیں۔
آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم آزادی اور ترقی کے نام پر اپنی اقدار، ایمان اور اخلاقیات کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہر وہ عمل جو ہمیں دکھاوے، شہرت اور ٹرینڈ کے غلام بنا دے، ہمیں نہ صرف دنیا میں نقصان پہنچائے گا بلکہ ہماری آخرت بھی متاثر ہوگی۔ اوپن مائنڈ ہونا برا نہیں ہے، لیکن اوپن عزت بے حیائی صرف بربادی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حقیقی علم، اخلاقیات اور ایمان کی بنیاد رکھیں۔ مائی ڈیئر مسلم سسٹرز، ذرا سوچیں، ہم مسلمان بیٹیوں کی آزادی واقعی کس میں ہے؟ کیا وہ آزادی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے؟ نہیں، اصل آزادی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، جو گھر میں برکت لائے اور جس میں ہم عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم اس وقت آزاد نہیں ہیں، ہم شہرت کے غلام ہیں، ٹرینڈ کے غلام ہیں اور اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ اور جب یہ غلامی دل میں اتر جائے تو انسان نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ عورت کو پردے کا حکم دینا ظلم یا سختی نہیں ہے، یہ اس کی عزت، وقار اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے ویورز، یاد رکھیے، آپ کی والدہ، بیٹی، بہن یا بیوی کی عزت اور وقار ان کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اگر وہ پردے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو آپ کا غصہ اور سختی صرف رشتوں میں درار ڈالتے ہیں اور دل کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن محبت اور نرمی سے سمجھانے والے الفاظ ہمیشہ دلوں میں اتر جاتے ہیں اور وہ اصل تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیار بھرے مشورے، نرم انداز میں بات کرنا کبھی کبھار سب سے بڑا اثر ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، گھر میں پیار اور سمجھداری سے رہنمائی دینا ہی اصل عزت، وقار اور برکت کا راز ہے۔ حقیقی طاقت دکھاوے میں نہیں بلکہ دل کی حفاظت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ یہی حقیقی عزت، آزادی اور کامیابی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ہمیشہ محبت اور سمجھداری سے کریں اور ساتھ ہی حدود، سوچ اور اخلاقیات بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنے ہر فیصلے میں محفوظ رہیں، باعزت رہیں، اپنی عزت اور وقار خود سنبھال سکیں۔ صحیح تربیت اور مضبوط اخلاقیات ہی وہ بنیاد ہیں جس پر ایک محفوظ اور کامیاب فیوچر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف بیٹیوں کے لیے بلکہ پورے گھر، نسل اور معاشرے کے لیے روشنی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ یہی راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں سکون دیتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر والدین، ہر بیٹی اور ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔